اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 تک پہنچے تھے. نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات ہم لوگوں نے پڑھے. یہ صالح علیہ السلام کے واقعات کی یہ آخری آیت 79. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. صالح علیہ السلام اپنے قوم کی طرف سے منہ موڑتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ہم نے تو ہر طرح سے اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کا رسالہ تم تک پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی چاہیے، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، یا تم لوگوں نے خیر خواہ کو پسند نہیں کیا، جو بھی کہہ لیں. یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ جب صالح علیہ السلام، جب ان کی قوم پر عذاب آ گیا اور اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، اس وقت یہ بات، یہ الفاظ صالح علیہ السلام کہتے ہیں. آیت نمبر 80، یہاں سے لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی اہلیہ سارہ اور لوط علیہ السلام تھے. یہ پڑھیں گے ہم لوگ دوسرے مقام پر، جب یہ اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تو لوط علیہ السلام ایک درمیان میں بستی تھی، وہاں وہ رک گئے، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں چلے گئے. بہرحال یہ سارے واقعات ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر. اللہ نے جہاں اس کو مناسب سمجھا ہے ہمارے لیے وہاں رکھا ہے. آیت نمبر 80، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم لوگ وہ فحش کام کرتے ہو، اس کی طرف آتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں نہیں کیا تھا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم لوگ مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کے غرض سے، عورت کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. آیت نمبر 82. اور نہیں جواب دیا ان کے قوم نے سوائے اس کے کہ نکالو اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے، یعنی ان سب کو. یہ لوگ بڑا اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف سمجھتے ہیں. کون لوگوں کو نکال دو؟ لوط علیہ السلام اور جو لوگ بھی ان پر ایمان لائے وہ انہیں نکالو یہاں سے. یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف سمجھتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر یہ لوگ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں.
नंबर 83 फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, और हमने उन्हें बचा लिया और उनके अहल को, अहल से मुराद उन पर ईमान लाने वालों को, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में हो गई। वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर बरसा दी अब बारिश। फंजुर कैफ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, तो देखो कि क्या अंजाम हुआ मुजरिमों का। दूसरे मुकाम पर पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने उन पर बारिश बरसाई, उन पत्थरों की जो छोटे छोटे ज़र्रों से बने हुए थे, और पूरे की पूरी कौम तबाह कर दी गई। ये इस किस्म की बदकारी जो की जाए हम जिन्स के साथ, इसके बारे में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन्हें नीचे गिरा दो और फिर पत्थर बरसाओ कौम लूत की तरह। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है, सब ये सलफ़ की बात कर रहा हूँ, उन अहले इल्म की जो ताबीन में से थे, कि इन्हें रजम कर दो खा वो शादीशुदा हों या कुंवारा। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि जिस किसी को तुम कौम लूत के अमल पर देखो तो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दो। ये बहुत ही बुरा फ़ेल है। आज आप जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक में इसको कानूनन जायज़ करार दिया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जो शख्स एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ पीछे की तरफ से आता है, यानी पीछे का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो वो ईमान नहीं रखता उस दीन पर जो मोहम्मद लेके आए। ये बहुत बुरा ही फ़ेल है। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखें या रब्बल आलमीन। हम सब की ख़ताओं को दरगुजर फरमाएँ या रब, आप गफ़ूर रहीम हैं। आयत नंबर 85, यहाँ से शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इला मदयन अख़ाहुम शुआइबा, और मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब। मदियन गालिबन वो जगह थी जहाँ शुआइब अलैहिस्सलाम थे। इसके बारे में भी कई राय मुफस्सिरीन की है। बहरहाल यहाँ तो आयत से ही पता लगता है कि वो जगह मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को, भाई कहने से मुराद उसी कौम से उनका ताल्लुक़ था। लूत अलैहिस्सलाम उनके बारे में कि वो उस कौम के फ़र्द नहीं थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। बहरहाल क़ाला या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, फरमाबरदारी करो, अताअत करो अल्लाह की, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इलाह नहीं। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास वाज़ह दलील आ चुकी तुम्हारे रब की तरफ से। फ़औफुल कैल वल मीज़ान, तो पूरा पूरा नापो, पैमाना नापने का जो है उसे पूरा पूरा नापो, वज़न करने का जो है मीज़ान पूरा पूरा करो उसे। वला तबख़सुन नास अशियाहुम, और लोगों की चीज़ों में कमी ना करो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, और इस्लाह हो जाने के बाद ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यही तुम्हारे लिए भला है अगर तुम इस बात को तस्लीम करने वाले हो। ये कौम शुआइब आपने देख लिया कि ये गैर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। बहुत सारे इलाह इन्होंने भी बनाए हुए थे। अल्लाह को तो जानते थे, कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। और तुम्हारे पास वादा निशानी आ चुकी तुम्हारे रब की तरफ से। इससे मुराद ख़ुद शुआइब अलैहिस्सलाम हैं, और वो पैगाम है, वो रसाला है जो वो लेकर के आए हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो
लोगों का हक मारना, वज़न में कमी करना, पैमाना नापने के पैमाने में कमी करना, इसे बंद करो। और ज़मीन पर इस्लाह हो जाने के बाद फसाद मत फैलाओ, इसी में तुम लोगों के लिए खैर है अगर तुम इस बात को तस्लीम करने वाले हो तो। अगली आयत, वला तक़ुदू बिकुल्लि सलातिन तुएदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमन, और हर रास्ते पर मत बैठो ताकि तुम धमकाओ और जो लोग ईमान लाए हैं उनको उनके रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोको। व तबगूनहा एवजा, और न तुम कजी तलाश करो। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कत्तरकुम, नसीहत पकड़ो कि तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, माल और औलाद से तुम्हें नवाजा है। वंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और देखो कि क्या अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। व इन कानत ताइफ़तुम मिनकुम आमनू, और अगर तुम में से एक जमात ईमान ले आती है, बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, उस चीज़ पर जो जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, उस पैगाम के साथ। व ताइफ़तुन लम युमिनू, और दूसरी जमात, दूसरा ग्रोह नहीं ईमान लाता है, फस्बिरू, तो सब्र से काम लो। हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे हमारे दरमियान। व हुवा खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। ये आयत नंबर 87। यहाँ कहा जाता है कि ये लोग रास्तों पर बैठ कर के डाकाज़नी किया करते थे, लूट मार करते थे। वल्लाहु आलम। ये भी कहा गया कि ये वो ईमान वालों को रास्ते से रोकने के लिए काम किया करते थे, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, है ना। और दीन में कजी चाहते थे, उस पैगाम में कजी चाहते थे, यानी अपनी मर्ज़ी चाहते थे, है ना। फिर अल्लाह ताला इन्हें नसीहत करा रहे हैं कि तुम थोड़े थे और तुम्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा किया। और फिर बताया जा रहा है कि क्या हुआ मुफसिद कौमों के साथ, उसको देखो। फिर आगे जो बात कही गई कि अगर कुछ लोग ईमान ले आते हैं उस चीज़ पर जो मैं लेके आया हूँ, और दूसरे वो हैं जो ईमान नहीं लाते हैं, तो कहा जा रहा है ईमान लाने वालों को कि सब्र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फ़ैसला फरमा दें। और अल्लाह से बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला कौन है। आयत नंबर 87 जो अभी मैंने पढ़ी, यहाँ पर कुरान का 8वां पारा मुकम्मल हो रहा है। और अब आयत नंबर 88 90वें पारे में। आयत नंबर 88, क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। आ गए वो लोग जो कौम में, उस कौम में बाइख्तियार लोग थे, माल और दौलत वाले थे, बड़े लोग थे, पैसे वाले थे। हाँ, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये शिर्क की दुकान चलाने वाले यही लोग होते हैं, ये सारा कुछ करवाने वाले यही लोग होते हैं। तो कहा उनके सरदारों ने, उन सरदारों ने जो तकब्बुर से, जिन्होंने तकब्बुर से काम लिया। तकब्बुर क्या है? बात को नहीं मानना, हक़ को तस्लीम नहीं करना, तकब्बुर है। तो मुतकब्बिर सरदार जो लोग थे उनकी कौम में, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम में, उन्होंने कहा कि हम ए शुएब तुम्हें लाज़मन निकाल बाहर करेंगे, और उन्हें भी जिन्होंने तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ हैं। कहाँ से? अपनी आबादी से। और लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या तुम्हें ज़बरदस्ती अपने मिल्लत में फिर वापस ले आएंगे। क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन, शुएब अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क्या इसके बावजूद कि हम इस बात से नफ़रत करने वाले हों। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबा इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस आ गए, तुम्हारे तरीक़े पर वापस आ गए,
تو ہم نے جو کچھ تم سے کہا ہے تو یہ تو ہم نے پھر اللہ پر افترا کیا، جھوٹ بات باندھی ہے، جھوٹ بات اللہ کی طرف اللہ کے حوالے سے کی ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہاری ملت کی طرف واپس آ گئے، بعد اذ انجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے ہمیں بچا لیا ہے، ہم لوگوں کو بچا لیا ہے۔ وما یقول لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہے، کہ ہم دوبارہ اس میں واپس آئیں۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی، میرا رب جو ہے وہی یہ چاہے۔ یہ بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کہہ بیٹھتے ہیں یہ کام تو میں نے ہرگز نہیں کرنا، اور جب ہم کہتے ہیں تو جانتے ہیں یہ کام برا ہے، اس لیے کہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ سوائے اس کے کہ میرا رب چاہے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اگر میرا رب ہی یہی چاہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ بڑا اہم جملہ ہے یہ، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، جو ہمارے رب ہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم میں ہر چیز بہت وسیع ہے اور ہر چیز کو سمویا ہوا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ کر دیں ہمارے قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سردار لوگ جب محسوس کر لیا کہ شعیب علیہ السلام کو تو اپنے اس کام سے ہٹانا ممکن نہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا اپنی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی تم لوگ تو بے شک تم لوگ خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان میں پڑو گے۔ بڑے نقصانات تو بڑے ہیں، دنیاوی نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے ہی خسارہ اٹھایا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ تھے، نہ کہ وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جیسے کہ ان کے سردار لوگ اپنے لوگوں سے، ایمان والوں سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ آیت نمبر 93، اور یہاں پر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، شعیب علیہ السلام بھی منہ موڑتے ہیں ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ اپنے قوم کے لوگوں سے جو عذاب میں ہلاک ہوئے۔ قال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میرے قوم ہم نے تو پہنچا دیا تھا اپنے رب کا رسالہ، اپنے رب کا پیغام۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، ہم نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، تمہارے لیے خیر خواہ تھے ہم۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں انکار کرنے والوں پر کیسے افسوس کروں، کیسے غم میں مبتلا ہوں، تم تو خود ہی اپنے آپ کو تم لوگوں نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ غور کریں، ابھی میں نے پیچھے آپ کو
کہا تھا کہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں کہ دیکھیں نوٹ کریں یہاں پر آیت نمبر 79 کے حوالے سے فرق اتنا ہے کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ افسوس کیسے کروں. یہ اس قوم کی طرف رخ کر کے کہا جا رہا ہے، اس قوم کے لیے کہا جا رہا ہے جو ختم ہو گئی. عذاب نے انہیں اس طرح کر دیا جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. ٹھیک ایسا ہی واقعہ بدر معرکہ بدر میں پیش آتا ہے، جب یہ بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے. ایمان والوں کے پاس تو بڑی کم تعداد تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا ایسا جو جنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جبکہ کفار 1000 کی تعداد میں پوری طرح تیار آئے تھے. اور پھر ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. جو یہ بڑے بڑے سردار لوگ جتنے مارے گئے تھے 70 کے قریب. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اے ابو جہل بن ہشام، اے ادبا، اے شیبہ اور اے فلاں فلاں، کیا رب کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے تو اپنے رب کو ہمیشہ پورا پایا ہے، ہمیشہ وعدے کا پورا پایا ہے. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، البتہ وہ سن کر جواب نہیں دے سکتے. یہ بالکل وہی سین ہے جو صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ہم لوگوں نے یہاں پڑھی. آیت نمبر 94 یہ آیات ہم سب سے مخاطب ہے. ہاں، جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت کے لوگوں کو خطاب کر رہی تھی. آج ہم سب اس کے مخاطب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی آبادی میں نبیوں میں سے کسی کو مگر ہم نے اس آبادی کے رہنے والوں کو پکڑا تنگی میں، جسمانی تکالیف میں، کہ شاید وہ اللہ کی طرف رخ کریں، ہماری طرف رخ کریں. اللہ عاجزی، اللہ سے کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا، پھر ہم نے بدل دیا یہ برائی کو اچھائی سے، یہاں تک کہ وہ لوگ پھلنا پھولنا شروع ہو گئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آبانا ضراء وسراء، ہم سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا کے ساتھ ایسے ہی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے انہیں یکایک پکڑا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ رہا، انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ پکڑے گئے. یہ ہے اللہ کا طریقہ. جب کوئی قوم مصیبت کے وقت بھی اللہ کی طرف رخ نہیں کرتی تو یہی کچھ اللہ رب العزت کرتے ہیں. کورونا وائرس کے حوالے سے آج پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مبتلا کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے سبق حاصل کیا اور اللہ کی طرف رخ کیا، اور کتنے ملک کے لوگ ہیں اگر اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، اللہ سے عاجزی کا اظہار نہیں کیا، اپنے گناہوں کے لیے توبہ نہیں کیا، اپنے حالات کو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ کیا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یکایک انہیں پکڑتے ہیں. یہی بات کہ جی، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اب تنگی اور مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے حال پر تعجب ہے. مومن کون ہے
جو اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے کہ اللہ کا جو حکم بھی اس سے متعلق ہو اس میں اس کے لیے خیر کا ہی پہلو نکلتا ہے۔ یہ کرونا وائرس ہمارے لیے خیر ہے اگر ہم اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف رخ کریں، خیر کا ہی پہلو نکلتا ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے نفع ہی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ مصیبتیں ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں، اور منافق کی مثال مثل گدھے کے ہے جو نہیں جانتا کہ اس پر کیا لدا ہے اور کس غرض سے اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور کیوں باندھا گیا ہے اور کیوں کھولا گیا ہے۔ یہ منافق کون ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ایک طرف تو ایمان کا اقرار ہے، دعویٰ ہے، اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ناگہانی موت ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہو سکتی ہے، لیکن کافر کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے حسرت ہے۔ ناگہانی موت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آبادی کے لوگ، کسی بھی آبادی کے لوگ، ہم لوگ یا کہیں بھی ہوں، ایمان لائیں اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کریں، تو ہم لازماً ان پر آسمان سے برکت کے دروازے، برکت کے دروازے کھول دوں، اور زمین سے بھی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جھٹلا دیا ان لوگوں نے تو ہم نے انہیں پکڑا بوجہ ان کی کمائی کے۔ کمائی سے مراد وہ برے اعمال، اللہ کی نافرمانیوں کے اعمال کے نتیجے میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اب یہ سوال ہے ہم لوگوں سے، کیا ہم کسی آبادی کے رہنے والے لوگ مطمئن ہیں اس بات سے کہ ان پر عذاب نہ آ جائے رات کے وقت، جب یہ سو رہے ہوں؟ کیا ہم لوگ مطمئن ہیں اس بات سے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ یا کیا اور کسی بھی آبادی کے لوگ، کسی بھی بستی کے لوگ، کسی بھی شہر کے لوگ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے ضحیٰ کے وقت، یعنی صبح کے وقت، صبح کے بعد کی ضحیٰ کہتے ہیں سورج نکل جانے کے بعد کا وقت۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی چال سے امن میں ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، امن میں ہرگز نہیں ہوتے کوئی بھی لوگ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تدبیر سے، مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، نقصان میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جہاں بھی اس طرح کے خسارے کی بات آتی ہے، اس سے مراد آخرت میں تباہی ہے، آخرت میں تباہی ہے، جہنم ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور دنیا میں تو خیر خسارہ، عذاب بذات خود خسارہ ہے۔ آیت نمبر 100 أَوَلَوْ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ، کیا ہدایت نہیں پکڑیں گے وہ لوگ
جن کو جو آج زمین پر آباد ہیں، زمین کی وراثت ان کے پاس ہے نا، ان لوگوں کے بعد جو ان سے پہلے تھے، کہ ہم چاہیں تو ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑیں، ان پر کو بھی سزا دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یا ہم ان کے دلوں کو پر مہر لگا دیں تاکہ وہ سن ہی نہ پائیں۔ بڑی خوفناک آیات ہیں یہ ہم سب کی، یہ مخاطب میں ہوں اور وہ تمام لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، آیت نمبر 101۔ یہ وہ بستیاں ہیں جس کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تمہیں سنا رہے ہیں اے مسٹر امان اللہ اور اے تمام سننے والے اور پڑھنے والے قرآن کے۔ ان کی یہ بڑی خبر کیا ہے؟ تباہی کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ نہ ہوئے انہیں تسلیم کرنے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، بوجہ اس کے کہ انہوں نے پہلے اسے جھٹلا دیا، یعنی پہلی بار ہی اسے جھٹلا دیا، اس لیے وہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہوئے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ایک بار نہ کہہ دینے کے بعد ہاں کہنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، پہلی بار جھٹلانے کے نتیجے میں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے بیشتر کو اپنے وعدے کا پکا، اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے بیشتروں کو فاسق ہی پایا، عہد کو توڑنے والا، عہد سے نکل جانے والا۔ یہ عہد ہے کیا؟ ہم وہ تمام لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ عہد ہے۔ ہم یہ عہد کرنے کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانیوں میں پڑتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی ہے جو ہم سب نے دنیا میں آنے سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہم سب نے کیا تھا۔ اس کا ذکر اسی صورت میں آگے آئے گا۔ آیت نمبر 102، یہاں پر میں رک جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا۔ یہاں پر ایک بات بلکہ دو بات کرتا چلوں۔ پہلے لفظ نبی آیا ہے آیت نمبر 94 میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو کسی آبادی میں۔ یہاں پر رسول کا لفظ آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، تو ایک بڑا بحث کا موضوع نکل آیا کہ کیا ہے فرق نبی اور رسول میں، اور پھر اہل علم کے درمیان اس سے بڑی رائے، بڑی باتیں ملتی ہیں۔ میری نظر میں دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ نے نبی کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، رسول کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی وہ ہے جو کوئی بڑی خبر لے کر کے آئے، اور رسول وہ ہے جو رسالہ لے کے آئے۔ رسالہ آج ہم کہتے ہیں میگزین کے لیے اردو میں رسالہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ بہرکیف میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ دوسری بات کہ رسولوں اور نبیوں کے متعلق غلط فہمیاں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، ہاں کچھ آپ کے سامنے جو خود میرے ساتھ میں سن چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سارے نبیوں کو، رسولوں کو صرف عرب میں بھیجا، اور دوسرا یہ کہ جی عرب والے ایسے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان نبیوں کو ان کی طرف بھیجا۔ یہ ساری باتیں قرآن سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔
کوئی بھی بڑی آبادی قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ یہاں پر اس لیے ان انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ان بچی ہوئی قوموں کے لوگ جو ایمان لائے تھے، جن کو اللہ نے بچا لیا تھا، انہی کی نسل سے پھر یہ لوگ نکلے، ایک کے بعد ایک۔ اب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہاں، نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، ہاں، اس میں ہے بھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح ایک کے بعد ایک، تو اس قوم میں یہ روایتیں چلی آ رہی تھیں، ان کو معلوم تھی یہ باتیں جو اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسولوں کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انہی رسولوں اور نبیوں کا حوالہ دیا ہے جن کے بارے میں یہ جانتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔